السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار 4 ہفتے سے الدروس المہمہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہمارے فاضل شیخ محترم شیخ کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ کتاب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے دور کے عظیم عالم مفتی علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو بہت ہی مختصر ہے، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے کتاب مختصر طور پر لکھی ہے، جس کی شرح ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور اس میں 18 دروس ہیں، اور اگر تفسیر کے ساتھ اس کتاب کی شرح کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، لیکن چونکہ جو کتاب کی مشمولات ہیں اس پر بھی اگر انسان کی نظر پڑ جائے تو ایک طرح کا یہ بھی علم ہوتا ہے، اس لیے آج کا درس یہ آخری درس ہوگا، اور انشاءاللہ شیخ محترم اس کتاب کی شرح کا اختتام کریں گے، اختصار ہی کے ساتھ صحیح، کیونکہ تفسیر کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کے لیے کئی دروس درکار ہیں۔ آئندہ جو 2 ہفتے آنے والے ہیں، ان 2 ہفتوں کے اندر کیا نام ہے، زوم پر کوئی درس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جبیل دعویٰ سینٹر میں 2 دنوں تک کے لیے، بلکہ 4 دنوں کے لیے، 2 ہفتے کے لیے شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا دور علمیہ ہونے والا ہے، 13-14 جنوری، پھر 20 اور 21 جنوری۔ ان دنوں میں، ان ہفتوں میں زوم پر یہ درس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ جو درس ہونے والا ہے وہ آمنے سامنے روبرو سب کے ہوگا، دعویٰ سینٹر کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ جو کتاب الجامع کی شرح کر رہے ہیں، اس کا آخری باب چل رہا ہے، باب الذکر و دعا، اور ابھی وہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کی وہ جو باقی حدیثیں رہ گئی ہیں ان حدیثوں کی شرح کریں گے۔ اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم معزز مہمان شیخ ڈاکٹر کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ ہمارے شیخ تشریف فرما ہیں، جو اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہم شیخ کے بے حد شکر گزار ہیں، ان کے شاکر ہیں اور ممنون ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا، دکتورہ کے رسالہ تیار کر رہے ہیں، کافی مصروف ہیں، اور شیخ کے پروگرام بھی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور تحریریں بھی آتی رہتی ہیں، اور جو غیر منہجی لوگ ہیں یا عقیدے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے الحمدللہ بہت زیادہ کام لے رہا ہے اور دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس کتاب کی شرح کے لیے آپ تیار ہوئے۔ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، مزید علم عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے علم سے استفادہ جو ہے فرمائے اور استفادے کی توفیق دے، آمین۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ناظرین، ہم نے تقریباً 9 درس یا 8 درس اس کتاب سے اب تک پڑھا ہے، اور یہ کتاب حقیقت میں بہت، ہر ایک عام مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے، جو کہ قرآن کی بعض صورتیں توحید، شرک توحید کو اختیار کرنے کی رغبت، شرک سے تحذیر، اسلام کے ارکان کا بیان، ایمان کے ارکان کا بیان، اسی طریقے سے نماز کے اوپر مفصل بحث مختصر انداز میں، اسی طریقے سے
نماز کے جو بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس کے اوپر بحث، اخلاقیات کا ایک مبحث ہے، ایک باب ہے، اسی طریقے سے اسلامی آداب کا ایک باب ہے، نیز یہ کہ جو جنازہ کا جو دفن ہوتا ہے، دفن کیا جاتا ہے یا اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اور اسے غسل جو دیا جاتا ہے، اس تعلق سے شیخ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو ایک عام مسلمان کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی رہتی ہیں اور جن چیزوں کو کر کے انسان رب کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے اور جن چیزوں سے دور رہ کر کے وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے، تقریباً ان تمام چیزوں کو مختصر انداز میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے۔ اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وقت نکال کر کے جس زبان کو وہ بہتر انداز میں جانتا ہے اس زبان کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہے، اور جہاں جہاں کوئی دقت پیش آئے اپنے جن جو علماء ان کے قریب ہوں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو 4-5 مرتبہ لگاتار پڑھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ درک حاصل ہو جائے گا، جو بھی آپ عمل کریں گے علی وجہ البصیرہ کریں گے اور علم کی بنیاد پر کریں گے۔ تو ہمارا درس جو باقی رہ گیا تھا، نواں درس تھا بیان التشہد، تشہد کا بیان، اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ تشہد واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک رکن ہے۔ تشہد میں جو کہا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تشہد کے بعد انسان آخری رکعت میں درود شریف بھی پڑھے، اور اگر کوئی پہلی رکعت میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آخری رکعت میں پڑھنا، درود پڑھنا واجب ہے۔ اور درود جو ہے وہ درود ابراہیمی جو مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو مشہور درود ہے۔ اور اس کے بعد 6 چیزوں سے پناہ چاہے، جس میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اس سے پناہ چاہنے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ رب الجہنم کے عذاب سے پناہ چاہے، عذاب قبر سے پناہ چاہے، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہے، مسیح دجال سے پناہ چاہے۔ تو سوچے کہ ایک نماز کے اندر کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دعاؤں کا ذخیرہ رکھا ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر کے پڑھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے تو بہت سارے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا اور بہت ساری خوشیاں زندگی اور آخرت میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اسے حاصل ہوگی۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جسے جو معثور دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ثم یتخیر من الدعاء ما شاء، جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ بالخصوص جو معثور ہے دعائیں ہیں انہیں انسان کو کرنا چاہیے، یعنی جو تشہد پڑھنے کے بعد اور درود پڑھنے کے بعد اور جو 6 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے اس کے بعد جو بھی دعا چاہے وہ تشہد کے اندر کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر و اذکار کا مرحلہ آتا ہے نماز کے بعد، تو آپ ذکر و اذکار بھی جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں نماز کے بعد ہوں اور نماز کے اندر ہوں یا صبح و شام کے ذکر و اذکار ہوں، یہ تمام ذکر و اذکار ہمیں اور آپ کو شیطان کے شکنجے سے بچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ قلعہ کے مانند ہے، یہ ذکر و اذکار صبح و شام کے ہوں، نماز کے ہوں یا اور دیگر جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کرنے کی تلقین اور ترغیب کی ہے اور ترغیب دی ہے، ان تمام اذکار کو اگر انسان بجا لائے اور ان تمام اورات کو روزانہ اگر وہ کرتا رہے تو شیطان سے حفاظت میں بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ نماز کی سنتیں، نماز کے ارکان گزر چکے ہیں، نماز کے واجبات گزر چکے ہیں، واجبات و فرائض، اور اس کے بعد اور شروط بھی گزر چکے ہیں۔ میں نے شروط اور رکن کا بھی فرق بتایا تھا۔ اب سنن ہے، سنت ہے، اور سنت اور واجب میں فرق یہ ہے کہ واجب کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے اور سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا ہے۔ یہ فقہا نے، اصولیوں نے اس کی تعریف کی ہے، فقہا نے اس کی تعریف کی ہے
کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ملے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھوڑنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، یہ صرف حکم بتایا جا رہا ہے، ورنہ سنت کی اتباع اگر انسان نہ کرے اور سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا رہے تو ممکن ہے کل ہو کر کے اسے فرض کے چھوڑنے کے اوپر بھی جرأت ملے گی۔ تو سنت کو ادا کرنا ہے، لیکن اگر نماز میں کسی کی چھوٹ گئی، کوئی سنت ہے نماز میں ادا کرنے کی لیکن چھوٹ گئی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہو، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ کا نماز کے کوئی واجبات آپ سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ویسے سنت کے چھوٹ جانے پر نہیں ہوگا۔ تو یہی اصل مقصد بتانا ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو یہ ترغیب دینا ہے کہ سنت کو چھوڑ دینے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج یہ ہے کہ آپ نے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا، حرج یہ ہے کہ جو ثواب آپ کے کھاتے میں آنا چاہ رہا تھا وہ نہیں آ پایا، اور حرج یہ ہے کہ کل قیامت کے دن فرائض میں جو کوتاہیاں ہوں گی اور کمی ہوں گی وہ سنتوں سے پوری کی جائیں گی۔ تو نماز کے اندر ایک ایک سنت کا خیال رکھیں، اور سنت کس کی ہے؟ ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سید المرسلین کی، جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں، اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقین اسے حاصل ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہوگا۔ اور جب آپ نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی غرض سے بھیجا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ مزید یہ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول جو تمہیں دے، جن باتوں کا حکم دے تم انہیں مانو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے تم رک جاؤ۔ اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تھے کہ فلاں چیز کرنا ہے، نماز میں فلاں دعا پڑھنی ہے اور فلاں عمل کرنا ہے، تو صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ نبی کا حکم ہوتا تھا، سراخوں پر ہوتا تھا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتے تھے۔ اس بات کی انہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ علماء نے جو اس کی کیٹیگری بنائی ہے کہ اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں، آپ گنہگار ہوں گے کہ نہیں، اس چیز کو بتانے کے لیے اور اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ چیز بنائی ہے۔ ورنہ جتنا اہم فرض ہے اتنا ہی اہم سنت ہے، کیونکہ دونوں کی تکمیل ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ تو سنن الصلاح نماز کی سنتیں ہیں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 10 سنتیں ہیں نماز کی۔ سب سے پہلی چیز الاستفتاح، یعنی دعائے استفتاح، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ رکن ہے جو کہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو دعا پڑھیں گے تو بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، اس میں دعائے استفتاح کے طور پر اس میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ جو دعا ہے پوری لمبی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں استفتاح میں، جب استفتاح آپ کریں گے نماز کے بعد جو شروعات کریں گے تو اس دعا سے شروعات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسری سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو جعل کف الیمنا، اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر کے فوق الصدر، سینے کے اوپر رکھنا ہے، سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے نیچے رکھنا ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو یہاں کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا اور دنیا ان کے نام کو جانتی ہے، سنت سے تمسک ان کا بہت زیادہ معروف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے فوق الصدر، فوق مطلب اوپر ہوتا ہے، صدر مطلب سینہ ہوتا ہے، فوق الصدر رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ثابت ہے جو کہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے، اسی طریقے سے سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح ہے علی صدرہ کا لفظ، جیسا کہ ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور بعض محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سینہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنی ہتھیلی کو اپنے غرا پر رکھیں، اس پر جب رکھیں گے تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب غرا پر ہاتھ رکھو گے تو وہ خود بخود سینے کے اوپر ہاتھ آ جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے سینے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ٹچ کیا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ مکروہ کی بنیاد کسی دلیل پر ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہیں پر کوئی دلیل نہیں ملی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا ہو۔ تو اس وجہ سے، اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو امام احمد رحمہ اللہ کے جو مذہب ہے، ان کے جو اقوال ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری رکھنے والے تھے، بلکہ ایک کتاب ہے حنبلی مذہب کی زاد المستقنع، اس کی شرح بہت ہی مفصل انداز میں کی ہے، جس کا نام الشرح الممتع شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور بھی دیگر علماء یہاں پہ ابھی جتنے بھی علماء ہیں، شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ ہوں، یا شیخ احمد یحییٰ نجمی رحمہ اللہ ہوں، یا شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ ہوں، یا شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ہوں، ان جیسے دیگر جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ ہیں، سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہوں، یہ جتنے بھی مشائخ ہیں، یہ تمام کے تمام سینے کے اوپر نیت باندھنے کے قائل تھے۔ یہ سب بات ہم تائیداً ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس سلسلے میں حدیث ثابت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جب حدیث ثابت ہو تو کسی کا قول ہم اس حدیث کی تائید میں لیتے ہیں، اصل ہماری دلیل جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی ہوتی ہے۔ تو سینے پر نیت باندھنا، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر کے فوق الصدر سینے پر نیت رکھنا ہے، حین القیام قبل الرکوع وبعدہ، قیام کی حالت میں، چاہے وہ رکوع سے قبل ہو چاہے وہ رکوع کے بعد ہو۔ رکوع کے بعد کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور راجح قول کے مطابق، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ کو سینے پر رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے دو قول منقول ہے، ایک چھوڑنے کا اور ایک باندھنے کا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چھوڑنے کو راجح قرار دیا ہے اپنی کتاب شرح العمدہ کے اندر۔ تو اگر کوئی باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو سنت ہے وہ یہ سینے پر باندھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر باندھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں باندھتا ہے تو ہم اس کی تضلیل و تفسیق یا اس کی تبدیع یا اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح سنت ثابت ہے، جیسا کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کی اور علماء کرام کے اقوال پیش کی اور ان کے نام کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رفع الیدین مضمون سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بالکل کھلا ہوا نہیں ہو، ایک دم ایسے اس طریقے سے نہیں، نہ بالکل ایک دم ایسے ہو، اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کان کے لو اور کندھے کے برابر، یعنی اس طریقے سے کہ کان کے لو کی بھی برابری ہو جائے اور کندھے کی بھی برابری ہو جائے، یہ سنت ہے۔ کب؟ جب پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ ہو اس وقت میں، اور جب رکوع کر رہے ہوں اس وقت میں رفع الیدین کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جب رکوع سے اٹھ رہے ہوں تو پھر رفع الیدین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہوں اس وقت بھی اٹھتے وقت میں رفع الیدین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدے میں جو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی العظیم جو رکوع میں کہنا ہے یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، یہ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے، ایک سے زائد کہنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے ربنا ولک الحمد کہنا، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ واجب ہے بعد القیام من الرکوع، رکوع کے بعد، اور جو اس سے زیادہ ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، ایک مرتبہ سے زائد پڑھنا سنت ہے۔ اور پھر رکوع کے اندر، رکوع کی حالت میں اپنے سر اور پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا، اعتدال تو رکن ہے، اعتدال کرنا، جلدی جلدی نہیں کرنا، اعتدال رکن ہے، لیکن پیٹھ اور سر کو بالکل برابر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھتے تھے وہ سنت ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا۔ اور جب سجدہ کرنے لگے تو بالکل دونوں بازو کو اپنے جسم میں یا اپنے پیٹ میں اس طریقے سے ملا کر کے سجدہ نہیں کریں، بلکہ دونوں بازو سجدے کی حالت میں ہٹا ہوا ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی پیٹ سے اور ران میں دونوں ہاتھ کو ایسے لگا کر کے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کریں، دونوں ہاتھ کو ہٹا کر کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قدر ہاتھ نہ پھیلائیں کہ آپ کے آزو بازو نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہو، اتنا پھیلائیں کہ وہ جو پیٹ میں اور ران میں جو لگنے والی بات ہے اس سے آپ کو اس سے دوری اختیار کریں، تاکہ اس سے دور اپنے دونوں ہاتھوں کو کریں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا سجدے کے وقت، رفع الذراعین عن الارض
حین السجود سجدے کے وقت اٹھانا یہ بھی سنت ہے. جلوس المصلی علی رجلہ الیسری بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا پہلے تشہد میں دو سجدے کے درمیان، پہلے تشہد میں اور دو سجدے کے درمیان. تورک الگ ہے جو بائیں پاؤں کو نکال کر کے بیٹھتے ہیں، اور یہ تشہد کا جو جلسہ ہے قعدہ اولیٰ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ بائیں پاؤں پر بیٹھیں، بائیں کو نکالے نہیں، بائیں پر بیٹھیں اور دائیں کو ایسے کھڑے کر کے رکھیں، اور آپ کی ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے. جہاں تک ممکن ہو انسان کو کرنا چاہیے. تورک جو ہے آخری یعنی 3 رکعت والی نماز میں یا اس نماز میں ہوگا جس میں 2 تشہد ہوگا. تورک اس نماز میں ہوگا جس میں 2 تشہد ہوگا. تورک آخری رکعت میں ہوگا. تورک آخری رکعت میں اس نماز میں جو 2 تشہد والی نماز ہوگی، جیسے مغرب کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس میں تورک کریں گے. تورک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قعدہ میں ہم بائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے، لیکن آخری رکعت میں جو 2 تشہد والی نماز ہوگی، آخری دوسرے تشہد میں ہم بائیں پاؤں کو نکالیں گے اور اس کے بعد دائیں کو کھڑا کر کے رکھیں گے. بائیں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکلا ہوا ہوگا. اس کو تورک کہتے ہیں، اور انسان اپنی سرین کے اوپر بیٹھے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور تشہد کی حالت میں الاشارۃ بالسبابۃ فی التشہد الاول والثانی، کہ تشہد اول میں اور دوسرے تشہد اور پہلے تشہد دونوں کے اندر جب سے تشہد پڑھنا شروع کریں اور جب تک دعا ختم نہ ہو اس وقت تک اپنی انگلی کو، جو سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، اس انگلی کو لگاتار حرکت دیتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ یعنی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے، اور جو درود ابراہیمی مشہور ہے اس درود کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد تشہد اخیر کی جو دعا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، تشہد کے اندر جو بات آئی کہ 6 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ماثورہ ہیں آپ کے لیے جتنا میسر ہو سکے آپ اتنا پڑھیں. اسی طریقے سے فجر کی نماز میں قراءت جہری کرنی ہے، سری نہیں کرنی ہے، یہ بھی سنت ہے. وصلاۃ الجمعۃ جہری فجر کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، استسقاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قراءت کرنا سنت ہے. پہلی 2 رکعتوں میں جہری قراءت کرنا سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جہری قراءت بھول جاتا ہے، نہیں کرتا ہے، اور نماز ختم ہوتی ہے پھر اس کو یاد آتا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ سہو کا وجوب جو ہے وہ سجدہ سہو ضروری اس وقت ہوتا ہے جب کسی واجب کا ترک کسی انسان سے صدور ہوتا ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر سجدہ سہو ہوتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے. یہ حکم ثابت کرنا ہوتا ہے کہ سنت کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہو. تو یہی مقصد ہوتا ہے علماء کرام کا جب وہ حکم ثابت کرتے ہیں، یا کسی عمل پر کون سا حکم لگے گا اور پھر اس سے جو نتائج برآمد ہوں گے کون سے ہوں گے. تو اس وجہ سے علماء نے ان تمام چیزوں کی تفریق کی ہے، اور دلائل کا جو استقراء اور تتبع کرتا ہے، سامنے رکھتا ہے، تو ایک چیز کو رکن کہتا ہے، ایک کو واجب کہتا ہے. جو پڑھنے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واجب اور رکن اور یہ سنت وغیرہ یا مباح کی تقسیم کیوں ضروری ہے. جب وہ تمام دلائل اس کے سامنے رہیں گے تو بات اچھی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ظہر اور عصر کی نماز میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں، آخری رکعت میں، اور عشاء کی آخری 2 رکعت میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی آخری رکعت یعنی تیسری رکعت میں، اور عشاء کی آخری 2 رکعت میں نماز کو سری پڑھنا ہے، قراءت سری کرنی ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے جہری قراءت کر لیا ہے تو اس کو یعنی مغرب کی آخری رکعت میں اور ظہر اور عصر کی نماز میں اگر کوئی جہری قراءت کر لے، ویسے ہی عشاء کی آخری 2 رکعت میں اگر کوئی غلطی سے جہری قراءت کر لے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے فاتحہ جو ہے وہ رکن ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دیگر سورتوں کو پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طریقے سے دیگر سنن کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہے. اور ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الامام والمأموم والمنفرد فانه سنة. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ربنا ولک الحمد کے بعد جو ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ تمام کے تمام جو چیز ہیں یعنی یہ جو دعا ہے وہ امام، منفرد اور مقتدی تینوں کے حق میں سنت ہے. اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو
घुटने पर रखना और अपनी उंगलियों को ऐसे फैला करके रखना रुकू की हालत में, ये सुन्नत है। बिल्कुल इस तरीके से नहीं पकड़े रहें, इस तरीके से फैला करके और घुटने को पकड़ना है। कुछ लोग घुटने के नीचे हाथ रखते हैं, जो कि सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये सुन्नत की बात थी जो कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने नमाज की सुन्नत के ताल्लुक से अपनी किताब अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा के अंदर जिक्र किया। अब वुज़ू के शराइत क्या हैं? शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो वुज़ू के शराइत हैं वो 10 हैं। पहली चीज़ कि मुसलमान हो, ये इस्लाम, अगर कोई मुसलमान होगा तभी उसका वुज़ू काबिल कबूल होगा। दूसरी चीज़ ये कि वो आक़िल हो, यानी उसके पास अक़ल हो। अगर कोई मजनून होगा तो उसका वुज़ू करे या ना करे, उसकी नमाज़ी असल काबिल कबूल नहीं होगी, वो मुकल्लफ नहीं है नमाज पढ़ने का, जो मजनून है वो। उसी तरीके से इस्लाम होना चाहिए, अक़ल होना चाहिए, नीज़ ये कि तमीज़, सिन्न तमीज़ को बच्चा पहुँच जाए कि खैर और शर के दरमियान वो तमीज़ कर सके, अच्छे भले के दरमियान वो तमीज़ कर सके। ये है जैसा कि बच्चे को जो जिस उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म देना है वो 7 साल की उम्र है, इस ताल्लुक से हदीस गुजर चुकी है। उससे बाज़ उलमा ने सिन्न तमीज़ का है, बाज़ लोगों ने कहा है कि नहीं, उससे पहले भी बच्चे के अंदर से तमीज़ आ जाती है। तो 5 से ऊपर साल में 5 साल से लेकर के 7 साल के दरमियान तमीज़ आ जाती है। जैसा कि महमूद इब्न रबी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं 5 साल का था तो मुझे याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे महल्ले के डोल में से पानी लेकर के मेरे ऊपर कुल्ली किया था, यानी हंसी मजाक में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से खेलते हुए उसके मुंह पर पानी मुंह से फेंका था। तो बच्चे को 5 साल में भी तमीज़ आ जाती है। अहम शय ये है कि उसे खैर व शर के दरमियान तमीज़ और फ़र्क आना चाहिए। ये तीसरी शर्त थी वुज़ू की। उसी तरीके से नीयत है कि आप वुज़ू करने जा रहे हैं, किस नमाज के लिए वुज़ू कर रहे हैं, और नीयत का जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था नमाज की नीयत के ताल्लुक से, वही चीज़ यहाँ पर फिट आएगी। अन्निया महल्लुहा अल-क़ल्ब, के दिल के अंदर इंसान की नीयत होती है। अगर नीयत नहीं है, बस ऐसे कभी-कभी आदत में होता है कि रात में ब्रश वगैरह कर करके आदमी हाथ धुलने लगता है और करते-करते पूरा वुज़ू कर लेता है, तो वो वुज़ू नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने नियत नहीं की थी, दिल में कोई नियत नहीं था, बस एक आदत पड़ी हुई है, पूरा वुज़ू के तरीके से कर लिया, बाद में याद आया कि हमारा वुज़ू हो गया, हमने तो वुज़ू के तरीके पे किया, तो ये वुज़ू नहीं होगा, क्योंकि नियत दिल के अंदर नहीं थी। लेकिन हम दाखिल हुए इस नियत से कि हम वुज़ू करके नमाज पढ़ेंगे, तो यही जो नियत है इसको नियत कहते हैं। उसी तरीके से वस्तिस्हाब हुक्मिहा का मतलब ये होता है कि कोई इंसान नियत किए हुआ है, नियत कर करके वुज़ू करने के लिए गया। वस्तिस्हाब का मतलब होता है साथ में। तो नियत जब तक आप अमल कर रहे हैं, जब से आपने अमल करना शुरू किया है, आखिर तक आपकी नियत बाकी रहनी चाहिए। अब जैसे कोई इंसान वुज़ू कर रहा है और करते-करते बीच में ख़्याल आया अभी तो नमाज का वक़्त नहीं है, चलो बग़र्ज़े नज़ाफ़ा, बग़र्ज़े सफ़ाई-सुथराई कर लेते हैं। तो ये आपका वुज़ू नहीं कहलाएगा, इससे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो नियत जो है शुरू से आखिर तक बाकी रहनी है। नियत जो है शुरू से आखिर तक बाकी रहनी है। अगर इसी तरीके से अगर नमाज के अंदर नियत में खलल आ जाए तो नमाज के भी अहकाम अलग हो जाते हैं, उसकी कबूलियत के ऊपर असर पड़ता है। तो वस्तिस्हाब हुक्मिहा का मतलब ये है कि जब से आप वुज़ू करना शुरू कर रहे हैं, वो वुज़ू करने की नियत आखिरी तक बाकी रहे। अगर कोई बीच में ये कहे कि चलो हम बतौर नज़ाफ़ा, बतौर सफाई-सुथराई हम वुज़ू कर ले रहे हैं कि साफ-सुथरा हो जाए, हमारे आज़ा साफ-सुथरे हो जाएँगे, क्योंकि अभी नमाज का वक़्त नहीं है, तो उसका वो वुज़ू नहीं कहलाएगा, एक आम चीज़ है जो उसने अपने आज़ा की सफाई-सुथराई के लिए किया है। ये मतलब है वस्तिस्हाब हुक्मिहा का। बिअल्ला यनविय क़त्अहा हत्ता ततिम्म तहारतहु, यही मतलब जो मैंने बयान किया। शेख कह रहे हैं कि जब से नियत शुरू किया है अमल करना, यानी वुज़ू करना, तो आखिर तक जब तक तहारत मुकम्मल ना हो जाए, उस वक़्त तक आप नियत को मुनक़ते नहीं कर सकते, दूसरी नियत नहीं कर सकते हैं, तब जाकर के वो वुज़ू मुकम्मल होगा। वन्क़िताउ मूजिबिल वुज़ू, इन्क़िताउ मूजिबिल वुज़ू का मतलब ये होता है कि इन्क़िता मतलब होता है काटना। मूजिबिल वुज़ू जो चीज़ें वुज़ू को वाजिब करने वाली हैं, उसका काटना होता है। तो वुज़ू को वाजिब करने वाली चीज़ क्या होती है? जैसे खारिज मिन सबीलैन, आगे पीछे के जो रास्ते से जो चीज़ निकलती है, यानी पेशाब पाखाना हो या रिया का ख़ुरूज हो, ये सब जो मूजिबुल वुज़ू होता है, ये वुज़ू को तोड़ने वाली ये चीज़ होती है। उसी तरीके से ऊँट का गोश्त खाना, ये भी वुज़ू को
توڑ دیتا ہے۔ صحیح جو روایت ہے اور صحیح قول کے مطابق اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور وہ وضو پر ہے، ریا کا خروج نہیں ہوا، نہ پیشاب کیا، باوضو ہے، اس کے باوجود اس کو وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے، یہ حکم ہے۔ اور کہا کہ جو غنم یعنی بکری وغیرہ کا گوشت کھائے تو اس کے اندر کہا فَإِن شَاءَ توضا، کیا اگر چاہے تو وضو کر سکتا ہے، نہیں تو مستحب ہے۔ غنم وغیرہ یعنی بکری وغیرہ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اونٹ کا گوشت اگر کھاتا ہے تو اس سے وضو کرنا واجب ہے۔ تو یہ انقطاع موجب، اگر کوئی انقطاع مطلب یہ کہ جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے اس کا ختم ہونا، اس کے دوران وضو شروع نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی انسان پیشاب کر رہا ہے اور سامنے پائپ ہے، پیشاب ابھی تھوڑا باقی ہے اور وضو کرنا شروع کر دیا تو پھر سے اس کو وضو کرنا پڑے گا، نہیں ہوگا۔ تو انقطاع مطلب ختم ہونا ہوتا ہے، اور موجب مطلب واجب کرنے والی، الوضو وضو کو، تو جو چیزیں وضو کو واجب کرنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں سے بالکل فراغت کے بعد وضو شروع کرنا یہ شرط ہے۔ اگر اس کے درمیان ہی وضو کر لیتا ہے یا وضو کی شروعات کر دیتا ہے، مثلا آپ وضو کر رہے ہیں، ریا خارج ہو گیا، پھر آپ نے کلی کر لیا، آپ نے ہاتھ دھلنا شروع کیا، ریا خارج ہوا، آپ کلی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہ ہمارا وضو تو ہم نے شروع کیا ابھی بنانا، نہیں، پوری طریقے سے جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے اس سے پوری فراغت کے بعد ہی وضو کی شروعات کریں گے۔ اگر اس درمیان ہی کرتے ہیں، ریا خارج ہو رہا ہے اور آدمی ہاتھ کو دھلنا شروع کر دیا، یا پیشاب کر رہا ہے آدمی اور اسی وقت کھڑے ہو کر کے جیسے واش روم میں ہے پیشاب کر رہا ہے آدمی اور ہاتھ کو دھلنا شروع کر دیا وضو کی نیت سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی واجب کرنے والی چیز ہے وضو کو، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اس سے فراغت کے بعد ہی وضو کی شروعات کی جائے، یہ مطلب ہے وانقطاع موجب وضو کا، واستنجاء او استجمار قبلہ، کہ وضو کرنے سے قبل انسان جہاں سے وہ گندگی نکلتی ہے یعنی پیشاب کا خانہ نکلتا ہے اس کو دھلنا، یا پھر اس چیز کو پوچھنا اچھی طریقے سے، جیسے کہ پتھر کا استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، پانی کا استعمال انظف و اطہر ہے، یعنی زیادہ نظافت کا سبب بنتا ہے، صفائی ستھرائی کا۔ تو استنجا اور وضو کرنے سے قبل استنجا کرنا یعنی پانی لینا، صفائی ستھرائی کرنا، اور استجمار یا پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بھی شرط میں سے ہے۔ اگر کوئی پیشاب کر لیا ہے، پیشاب کا پورا قطرہ نکل گیا ہے اور پھر وضو شروع کر دیا، ابھی اس نے دھلا نہیں ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ آپ استنجا اور استجمار کر لیں، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے طہوریت ماء و اباحتہ، کہ پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے وضو کرنے کے لیے، یہ سب شروط الوضو ہے، وضو کے شروط میں سے کہ پانی پاک ہو، پانی ناپاک نہیں ہو۔ اسی طریقے سے اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سے پانی جسم تک یا چمڑے تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے، جیسے خواتین نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں، یا ایسی چیز ہے جس سے پانی نہیں پہنچ پائے گا، ورنہ جیسے کریم وغیرہ جیسے لگایا جاتا ہے، کریم اگر لگایا گیا ہے تو ویسلین مان لیجئے، تو وہ پانی چمڑے تک پہنچ جاتا ہے، مہندی لگائی گئی ہے تو پانی چمڑے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک پرت ہوتی ہے اس میں، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نیل پالش میں، وہ پرت وہاں تک جانے سے وہ پانی کو روکتی ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو جسم پر لگی ہو، اعضائے وضو پر جو پانی کو جانے سے روکتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ گلفس وغیرہ بھی ہے تو آپ اوپر سے نہیں کر سکتے، اس کو ہٹا کر کے ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی کا زخم ہے اور وہاں پر پٹی بندھی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پٹی بندھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہے وہ اس کے اوپر مسح کر لے گا۔ اور نماز کا وقت بھی، جیسے جس کو ہمیشہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو سلس البول ہے یا گیس کی بیماری آج کل بہت سارے لوگ کو ہوتی ہے، لگاتار گیس نکل رہا ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اختیار سے باہر ہے۔ ویسے بعض خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے استحاضہ کا، ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو کہ نہ حیض کا خون ہوتا ہے نہ نفاس کا خون ہوتا ہے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو بار بار خون لگاتار آتا رہتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ایسے اشخاص کے لیے جو وضو ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو تب وہ وضو کرنا شروع کریں، یہ شرط ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وضو کے فرائض شیخ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وضو کے 6 فرائض ہیں، جن میں سے پورے چہرے کو دھلنا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یا پورا جو چہرہ ہے وہ دھلنا ہے۔ اسی طریقے سے کلی کرنا ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔
اور ناک میں استنشاق کہتے ہیں، ناک میں پانی داخل کرنے کو استنثار کہتے ہیں، پانی نکالنے کو۔ تو یہ چیز شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کہنی تک دھلنا، دائیں ہاتھ کو کہنی تک، کہنی داخل ہے دھلنے میں، اگر کہنی سوکھی رہ جاتی ہے تو پھر وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا، تو پورا کہنی اندر داخل ہے، یہاں پر غایہ مغیہ کے اندر داخل ہے، جیسا کہ فقہا کے ہاں اصولی بحث ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کچھ لوگ ایسے کر کے کر دیتے ہیں، نہیں، پورے سر کا مسح جو ہوگا یہاں سے آپ ہاتھ رکھیں گے، جیسا کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے روایت میں ہے کہ یہاں پر سے ہاتھ رکھتے سامنے میں بمقدم رأسہ، اور اس کے بعد پورا پیچھے لے جاتے حتی ذهب بہما الی قفا، قفا یہ جو بال ہے اس کے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں، تو پورا پیچھے لے جاتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ایسے کر کے یہاں تک لے آتے۔ یہ پورے سر کا مسح ہوا، پورے سر کا مسح اس طریقے سے کرنا ہے، اور یہ فرض ہے جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کان کا مسح، کان چہرے میں ہی داخل ہے، کان کا مسح جیسا کہ علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں حدیث بھی کان اس کے اندر داخل ہے، سر کے اندر داخل ہے، اس لیے سر کے ساتھ اس کا مسح کرتے ہیں، اس سلسلے میں حدیث بھی ہے الاذنان من الراس، اس کی تصحیح و تضعیف میں علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو سر کا مسح واجب ہے، پورے سر کا مسح کرنا، اور اسی طریقے سے کان کا مسح، بعض لوگ کان میں انگلی ڈالے ایسے کر دیے بس ہو گیا، نہیں، کان میں اس طریقے سے ڈال کر کے اور جیسے جیسے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں راستے وہاں پر لے کر کے، اور پھر اپنی انگلیوں کو، یہ انگوٹھے کو یہاں پر رکھ کر کے پیچھے سے اس طریقے سے لانا ہے، یہ کان کا مسح ہوا۔ اسی طریقے سے دونوں پاؤں کو دھلنا ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنے تک دھلنا ہے، ٹخنے کے نیچے نہیں، ٹخنے سے اوپر، جیسے کہنی ہاتھ میں داخل ہے ویسے ٹخنا کہنی کو دھلنا ہے، سوکھا نہیں رہنا چاہیے، ویسے ٹخنا بھی پورا دھلنا ہے، وہ فرض ہے، اس کا اگر چھوٹ گیا تو پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ترتیب سے وضو کرنا ہے، کوئی پہلے کلی کر لے اور منہ دھل لے اور اس کے بعد آئے ہاتھ دھلے تو نہیں، یہ واجب ہے، ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے۔ وہی استحب تکرار اور موالات بھی ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے۔ اب کوئی کلی کر کر کے آدھا وضو کر کے ہاتھ دھل کر کے اب اس کے بعد آرام سے ہے، آدھا ایک گھنٹے کے بعد اس کو کسی کام سے نکل گیا، آدھا ایک گھنٹے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو وضو ہاتھ تک کر لیا تھا، چلو سر کا مسح کر کے جلدی پاؤں دھل کر کے اور نماز کے لیے چلے جائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ موالات مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار، لیکن اگر مختصر مدت ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر وضو کیے، اچانک پانی حمام میں ختم ہو گیا، پتہ چلا کہ مسجد میں پانی ہے، آپ کا صرف پاؤں دھلنا باقی ہے، آپ وہاں سے آ کر کے دھل لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ مدت بہت زیادہ لمبی نہ ہو، کبھی ضرورت پڑے تو ایسا کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے صحابی کا اثر آپ کے سامنے بیان کیا، تو یہ چیزیں واجب ہے۔ اور ایک مرتبہ تو ساری چیزوں کو دھلنا سنت ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ چہرہ کو ہو یا ہاتھ کو ہو یا سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، ایک سے زائد نہیں کرنا ہے۔ پاؤں کا دھلنا ہو، یہ تمام چیزیں، ویسے کل ناک میں پانی ڈالنا ہو، کلی کرنا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں فرض ہیں، ایک مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ مستحب یعنی سنت ہے، لیکن 3 سے زائد کرنا جائز نہیں، 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ البتہ سر کا مسح جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، اس سلسلے میں جو ایک روایت آئی ہے غالباً عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی 3 مرتبہ کی، تو اس روایت کو علماء نے شاذ قرار دیا، شاذ ضعیف کے زمرے میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مزمزہ استنشاق جو ہے کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا پھر اس سے نکالنا ہے، یہ بھی آپ کو ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زائد کرنا مستحب ہے، اور زیادہ کی جو حد ہے وہ 3 ہے، 3 سے زائد آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وضو کے فرائض تھے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ نواقض الوضو، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ روزمرہ زندگی سے یہ مسائل تعلق رکھتے ہیں، اور بار بار اس کو پڑھتے رہنے سے وہ آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ کی طریقے سے ازبر ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے مسائل جب پیش آئیں گے تو آپ کو فوراً بات یاد آئے گی کہ ہم نے فلاں عالم سے پڑھا تھا، اور آپ کے پاس ایک مرجع کے طور پر ایک کتاب بھی رہے گی، شیخ کی الدروس المہمہ، اس زبان میں جس میں آپ جانتے ہیں، جس زبان کو اچھے سے جانتے ہیں، آپ اس میں مسائل دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے مسائل کو سمجھ جائیں گے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کی شرح کی ہے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے، شیخ عبد المحسن العباد صاحب کے بیٹے ہیں، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے بیٹے ہیں، بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی بہترین شرح کی ہے، اور اس شرح کا اردو ترجمہ آ چکا ہے، انشاءاللہ
اگر ممکن ہو سکا تو میں بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ شیخ سے آپ لوگ کانٹیکٹ کریں. بہت اچھی شرح ہے، بہت ہی عمدہ شرح ہے، اور بہت بہترین اور سلیس انداز میں شیخ نے شرح کی ہے. جتنی اچھی کتاب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اتنی ہی بہترین شرح شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے کی ہے. اللہ رب العالمین دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو وضو کے جو نواقص ہیں، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے خارج من السبیلین، دونوں راستے سے جو نکلتے ہیں، ریا خارج ہو، پیشاب پاخانہ ہو، یا خون کا آنا ہو، یا منی کا نکلنا ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب وضو کو توڑتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر غسل واجب کر دیتی ہیں، جیسے جو منی وغیرہ کا نکلنا ہے یہ غسل کو واجب کر دیتی ہیں. والخارج الفاحش النجس من الجسد، تو جسم کے کسی حصے سے اگر بہت زیادہ کوئی چیز نکلتی ہے، جسم کے کسی حصے سے اگر بہت زیادہ کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے خون وغیرہ نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نواقض وضو میں سے ہے. اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر بالخصوص، کہ جسم سے مثال کے طور پہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا، یہاں سے خون نکل گیا. بعض علماء نے کہا اگر خون وہیں پہ جمع رہا اور جب دوسری جگہ نہیں گیا، تھوڑا خون ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ وضو واجب نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں سے دوسری جگہ گیا تب جا کر کے وضو واجب ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خون اگر جسم کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹ رہا ہے، کسی نے ناک سے اکثر و بیشتر سردی کے موسم میں خون نکلتا ہے، یا کسی دوسری جگہ سے ہاتھ کے کسی حصے سے آپ کا خون نکلنے لگا وضو کرنے کے بعد، تو یہ چیزیں نواقض وضو میں نہیں ہوگی. یہی راجح قول ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس لؤلؤ مجوسی ملعون نے جب خنجر مارا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر رہے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ حکم نہیں دیا کہ ان کی نماز یعنی ٹوٹ گئی یا پھر اس کو اعادہ کا حکم دیا، بلکہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نہیں تاب لا سکے تو آگے بڑھ کر کے دوسرے صحابی نے نماز پڑھائی تھی. ویسے عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب ان کو تیر لگا تو اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی. تو راجح قول یہی ہے کہ وضو کے جو دیگر اعضاء سے اگر خون نکلے، جیسا کہ میں نے مثال پیش کی، دانت سے نکلتا ہے کبھی کبھی اور ناک سے نکلتا ہے، تو اگر کہیں سے خون نکلتا ہے پیشاب پاخانے کے راستے کو چھوڑ کر کے، تو راجح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو وضو جو نواقض وضو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ زوال العقل بنوم او غیرہ، کہ عقل ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان سو جاتا ہے تو اس کی عقل اس کو کام نہیں کرتی ہے. تو اگر نیند بہت زیادہ گہری ہو کہ وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو، اس کے ارد گرد کیا چیز ہو رہی ہو کچھ بھی پتہ نہیں ہو، اتنی گہری نیند ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عقل مند ہے لیکن اچانک سے پاگل ہو گیا تو اس کا وضو زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، نواقض وضو میں سے ہے. مزید یہ کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، اگر کپڑے کے اوپر سے لگا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ اگر ہاتھ لگا رہے ہیں شرمگاہ کو، اگلے پچھلے دونوں شرمگاہ کو اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگا رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہی راجح قول ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، آگے پیچھے کوئی بھی شرمگاہ اگر اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وضو جو ٹوٹتا ہے تو یہ اس کے دوبارہ وضو کرنا اس مستحب ہے. انہوں نے کہا کیونکہ دونوں سلسلے میں حدیث ضعیف ہے. بعض علماء نے جو وضو ٹوٹتا ہے جو حدیث ثابت ہے دارقطنی وغیرہ کے نزدیک، اس حدیث کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر راجح یہی ہوگا کہ اگر کسی کا ہاتھ شرمگاہ پر لگ جاتا ہے، آگے پیچھے کسی بھی شرمگاہ پر، مرد و خواتین دونوں کے لیے یہ حکم ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پھر سے وضو کر لینا چاہیے. اب اگر کوئی خاتون بچے وغیرہ کا جو پیشاب پخانہ صاف کرتی ہیں چھوٹے بچے کا، تو اس میں راجح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ دوسری جگہ موجود ہے. اور اسی طریقے سے وضو جو ٹوٹتا ہے اونٹ کے گوشت کو کھانے سے، جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور استغفر اللہ، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. مرتد اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کو جو غسل دیتے ہیں میت کو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے. اس سلسلے میں جو بھی احادیث وارد ہیں وہ ضعیف ہیں.
اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے، کیونکہ اس کے اوپر وضو کے ٹوٹنے کو، میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر اہل علم اسی بات پر یہی کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس پر کوئی بھی دلیل وارد نہیں ہے، صحیح دلیل، کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر میت کو غسل دینے والا اگر غسل دے رہا ہے، اچانک سے اس کا ہاتھ بغیر کسی کپڑے کے حائل سے میت کی شرمگاہ سے اگر ٹکرا جاتا ہے غلطی سے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ شیخ رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے خاتون کو چھونے سے وضو مطلقاً نہیں ٹوٹتا ہے۔ خاتون کو چھونے سے، جیسا کہ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ خاتون کو اگر کوئی چھوتا ہے، مس المرأہ ينقض الوضو یا ينقض الوضو، کہ خاتون کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو راجح قول کے مطابق خاتون کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ راجح قول ہے، جب تک کہ خاتون کو چھونے سے مدی وغیرہ یا کوئی چیز نہیں نکلے، چاہے وہ اپنی اہلیہ ہوں یا پھر کیا کہتے ہیں کہ محرم کو، جیسے والدہ سے مصافحہ کیا، بہن سے مصافحہ کیا وضو کر کے، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر جیسے اہلیہ ہی ہیں، اہلیہ سے اگر آپ مصافحہ کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے جسے بعض علماء نے صحیح قرار دیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب نکلتے تو بوسہ دے کر کے نکلتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک کوئی چیز سبیلین سے نہیں نکلے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مس المرأہ، خواتین کو ٹچ کرنا وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس حدیث کو بھی شیخ نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اولا مستم النساء، تو آیت وارد ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم عورتوں کو چھو تو اس سے وضو کرو۔ تو شیخ نے کہا نہیں، اس سے مراد ہم بستری ہے، جو فزیکلی کانٹیکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اولا یہاں پر لمس سے مراد جو ہے، ملامسہ سے مراد ہم بستری ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جو فزیکلی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہی۔ یہ راجح قول ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سلسلے میں، اور سلف کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد شیخ نے 15ویں درس کے اندر اخلاق جو اختیار کرنا ہے، اس سلسلے میں شیخ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جہاں آپ عبادات کے باب میں مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، تمام چیزیں کتاب و سنت کے بعین ہی مطابق ہو تاکہ اللہ رب العالمین قبول کرے۔ اسی طریقے سے آپ کا اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے۔ جہاں آپ عبادات کے اندر بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہی معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ جو تعامل ہے اس کے اندر بھی بہتر بننے کی کوشش کریں۔ تو شیخ نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو اچھا اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا اور اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ ہونا ہر مسلمان کے لیے مشروع اور مناسب ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اسے اختیار کرے۔ اچھے اخلاق کی مثال کیا ہے؟ کس چیز کو اچھا اخلاق کہتے ہیں؟ سچ بولنا۔ مسلمانوں سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولیں۔ سچ بولنا کسی بھی حالت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سچ بولنا یہ اچھے اخلاق میں سے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ایمان والو، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امانت داری اختیار کرنا، امانت میں خیانت نہیں۔ امانت کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ لوگ آپ کو مال دیں تو آپ اس کے اندر خیانت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے اندر سے کچھ خرد برد نہ کریں اور جیسے دیا ہے اسے واپس لوٹائیں۔ امانت آپ کو اگر کسی نے کوئی بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کسی کو نہیں بتانا، میں تم کو بتا رہا ہوں، یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کو نہیں بتانا اگر کوئی غلطی ہے، اور پھر آپ بتا دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے معاہدہ لیا گیا ہے کہ آپ کی اس مجلس امانت ہے، سر ہے، اور آپ دوسرے کو نہ بتائیں، تو یہ بھی امانت ہے۔ الا یہ کہ اس مجلس میں کتاب و سنت کے خلاف بات کی جا رہی ہو، بدعات پھیلایا جا رہا ہو، جیسا کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر بین ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی جو اخوان المسلمین جیسا منہج رکھتی ہے اس کے اوپر بین ہے۔ وہ اپنے منہج و مسلک کو پھیلانے کے لیے، کتاب و سنت کے نام پر گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے مجلس رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو اس مجلس کی خبر کسی کو نہیں دینا۔ تو آپ کو اس کو اگر آپ بتاتے ہیں تو آپ خائن نہیں کہلائیں گے، بلکہ آپ کو کتاب و سنت کے دفاع کرنے کا اجر ملے گا، کیونکہ جو وہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور حکومت وقت ہو یا ان کے جو کارندے ہیں آپ ان کو بتائیں گے، تو جو گمراہی پھیلا رہے ہیں اس گمراہی سے لوگوں کو بچانے میں آپ معاون ثابت ہوں گے، اور برابر کا اجر آپ کو ملے گا۔
تو یہ ہے امانت کا مطلب، عفاف ہے، عزت نفس ہے، عفت نفس ہے، حیا اختیار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے حیا یہ ہے لوگوں کے سامنے ہم حیا کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے فلاں آدمی کیا کہے گا، اتنا بڑا عالم ہے، ایسے مقرر ہے، درس دیتا ہے، جامعہ میں پڑھتا ہے، اور یہ گناہ کر رہا ہے، چھوٹا سا گناہ کر رہا ہے، لوگوں سے شرما کر کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل حیا تو یہ ہے اکیلے میں ہو، تمام چیزیں میسر ہو، رب سے حیا کر کے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ اصل حیا ہے. تو حیا ہر وقت کرنی ہے، ہر جگہ پر کرنی ہے، بالخصوص اپنے رب سے کرنی ہے. جسے رب سے حیا کرنی آ گئی، آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ سے اس کی بہت زیادہ دوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہادری ہے، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. کرم ہے، جود و سخا جسے کہتے ہیں، وہ چیز آتی ہے کہ لوگوں کے اوپر، آپ کے پاس مال ہے، یہ جود و سخا مال سے نہیں ہوتا، مال سے بھی لوگوں کا تعاون کریں، اپنے زبان کلمہ طیبہ جو اچھی باتیں ہیں اس سے بھی لوگوں کا تعاون کریں. وفاداری ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں آتا ہے. ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اس سے دوری اختیار کرنا، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. پڑوسی کے ساتھ آپ ہیں تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اسی طریقے سے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مساعدت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، اپنے مقدور بھر جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. وغیرہ ذالک من الاخلاق، اور بہت سارے اخلاق ہیں جن کے اوپر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں کا کل قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا، تم میں سے کل قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص میرے نزدیک بیٹھا ہوگا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کروں گا، وہ شخص وہ ہوگا جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے مسکرا کر کے ملے آپ بھی اس سے مسکرا کر کے ملے، جو آپ کو دے بدلے میں آپ بھی اس کو دیں. نہیں، اخلاق کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ترشروئی سے ملتا ہے، سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے، آپ اس سے سلام کریں، مسکراتے ہوئے ملے. جو آپ کو نہیں دیتا ہے آپ اس کو عطا کریں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اسے معاف کریں. جو اعف عمن ظلمک، یہ اصل اخلاق ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کیجیے. اعط من حرمک، جو آپ کو محروم رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے، آپ اس کو دیجیے. اسی طریقے سے جو رشتہ داری توڑتا ہے آپ اس سے رشتہ داری کو جوڑیں. یہ اصل میں اچھا اخلاق ہے. اور اخلاق بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے ہوتا ہے، جیسے بہتا ہوا پانی نہ اونچائی کو دیکھتا ہے نہ گڈھے کو دیکھتا ہے، وہ بہتا چلا جاتا ہے. ویسے ہی اچھے اخلاق والا آدمی یہ نہیں دیکھتا یہ بڑے پیسے والا ہے تو اس سے مسکرا کر کے مل رہا ہے، اس سے جا کر کے ملاقات کر رہا ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہوا ہے. انسان اور اگر کوئی غریب مل گیا، مسجد کا دربان ہے، راستے پر کام کرنے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، اگر وہ دور سے بھی سلام کر رہا ہے، قریب آ کر کے بھی سلام کر رہا ہے تو چہرے کے بسورے ہوئے مل رہے ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. اخلاق بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے ہوتا ہے. مال دیکھ کر کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، منصب دیکھ کر کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. ایمان کی بنیاد پر اصل اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہر کسی کے لیے آپ مسکرائیے، ان سے صحیح سے ملیں، ان کو سلام کریں، اور بھی جو اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کو اپنائیں. اور اسی طریقے سے اسلامی آداب کو بھی اپنانا ہے. اسلامی آداب کیا ہے؟ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کو پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. خوش ہو کر کے لوگوں سے ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہو، خوش ہو کر کے ملتے ہو، یہ صدقہ ہے. اور صدقہ کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہے؟ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے. تو مسلمان بھائیوں سے مسکرا کر کے ملنا، ان کو سلام و دعا کرنا، یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. مزید یہ کہ آپ جہنم سے بچنے کا سبب بھی ہے. اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ واجب ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا، آج کل فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا. دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے. بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے پینے میں نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں سے قبل اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہا کریں، اور کھانے سے فراغت کے بعد الحمدللہ کہیں. چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، چھینک سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور چھینک سے پھر چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے. مریض کی عیادت کرنا بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. مریض کی عیادت کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کی ہمت کو بڑھانا بہت ہی عظیم امر ہے.
اور جنازے کے پیچھے جانا یعنی لوگوں کے تکفین تجہیز کے اندر شامل ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا اور جا کر کے اس کو دفن کرنا، اس کے اوپر 2 قیرات اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور دفن بھی کرتا ہے 2 قیرات ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر ہے اور بہت بڑے رقبے میں وہ پھیلا ہوا ہے۔ سوچے کسی جنازہ پڑھنے سے اور دفن کرنے سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اور دخول مسجد میں جو داخل ہونے کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب، مسجد سے نکلنے اور گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں، اس کو جو دعائیں پڑھنا ہے اور جس طریقے سے نکلنا ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ سفر کے کیا آداب ہیں، سفر کے نکلتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، اس تعلق سے انسان کو علم ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کی تعلیم انسان حاصل کرے اور اسی طریقے سے پیش آئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے۔ کسی کے بچے کسی کے ہاں ولادت ہو تو اسے بڑھ کر کے خوشخبری دینا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے، اس کے غم میں بھی شریک ہونا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے، کسی کے ہاں مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرنا ہے، اسے تسلی دینا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں جو پہننے میں ہے، جوتا پہننے کے بھی آداب ہیں، کپڑے پہننے کے بھی آداب ہیں۔ ان تمام امور کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے مستحسن امر ہے، وہ سیکھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چل سکے۔ پھر 17واں درس جو ہے شیخ نے التحریر من الشرک و انواع المعاصی، یہ شرک وغیرہ سے تحریر ڈرانے کے سلسلے میں کچھ باتیں نقل کی ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکی ہے یہ بات توحید کی عظمت کے اوپر اور شرک سے تحذیر کے اوپر۔ شیخ نے کہا ہے کہ جو کبیرہ بہت سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن کا ذکر آیا ہے نصوص کے اندر، وہ 7 ہیں، اور ان میں سے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں جو گناہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ جادو سیکھنا یا سکھانا یہ بہت بڑے گناہ میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت کی دہلیز پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، کسی کو یتیم کی ذمہ داری ملی ہے، بچہ ہے، اب اس کا پورا مال کھا گئے، جب بڑا ہوا تو کہتے ہیں تمہارے والد تو کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، یہ تو میرا احسان مانو کہ ہم نے تمہاری خدمت کی، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، جبکہ اسی کا مال زندگی بھر کھاتے رہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ پیش آئے۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس لیے یتیموں کے مالوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس کے کھانے سے، ناحق طریقے سے کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سود کا کھانا، ہر آدمی سود میں ملوث ہے، سود سے پرہیز کریں، کیونکہ سود ایک ایسی چیز ہے، ربا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کے کھانے والے سے جو توبہ نہیں کرتا ہے اور کھاتا ہی رہتا ہے اور یا سودی معاملات میں ملوث رہتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نے سودی معاملات کو نہیں چھوڑا، اگر اسی کے اندر گرفتار رہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا رب اور تمہارے نبی تم سے اعلان جنگ کریں گے۔ آپ سوچ لیجئے کہ دنیا کے اندر ہم ایک عام آدمی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو رب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی بساط ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاد جب چل رہا ہو تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھولی بھالی خاتون کی عزت کو داغدار کرنا، اس پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ منافقین نے جو کیا تھا، پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی 18 آیت سورہ نور کے اندر، اس کو پڑھیں، اس کے فوائد کو پڑھیں، علماء کے سامنے اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ کوئی آپ کو چند پیسے دے کر کے گواہ بنا کر کے لے جاتا ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ چند پیسے تو تھوڑے سے دن کے لیے آپ کے لیے معاون ہو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ جھوٹی گواہی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا، زبردستی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، جبکہ آپ ہی کیے ہوتے ہیں یا ہم ہی کیے ہوتے ہیں، تو جھوٹی قسمیں کھانا بھی انسان کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ اذاء الجار، پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ
ایسا امر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انسان روزہ دار ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، خاتون ہے جو روزہ رکھتی ہے، جو نماز پڑھتی ہے، جو صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن بس پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت النار، جہنم میں داخل ہوگی۔ آپ سوچیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا کتنا سنگین امر ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے مال میں اور ان کے خون میں ظلم کرنا، یعنی قتل وغیرہ کرنا، اور کسی کا ناحق مال لے لینا، اعراض میں ظلم کرنا یعنی عزتوں کو اچھالنا یا ان پر تہمت لگانا، اسی طریقے سے شراب پینا، جوا کھیلنا، اور کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت تو آج سمجھ لیجئے کیا عالم، کیا جاہل، کیا مرد، کیا خاتون، کیا بچے، تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ بلکہ اگر کوئی غیبت نہ کرے تو اس دن اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ غیبت نہیں کرے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ اعاذنا اللہ و ایاکم منہا۔ اور چغلخوری کرنا، یہاں سے سنے کہیں اور جا کر کے بول دیے، جب تک وہ بولیں گے نہیں اس وقت تک ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں اور برائیاں ہیں جو معاشرے کو ہلاکت و بربادی کے کھائی میں ڈال دیتی ہیں۔ ان تمام برائیوں سے اور بیماریوں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہی معاشرے کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، معاشرے کے میں مودت و محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ 18واں درس ہے جس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میت کی تجہیز و تکفین۔ تجہیز کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا۔ ایک آدمی مر گیا ہے، اسے غسل دینا ہے، اسے کفن دینا ہے، اور پھر اس کو لے جانا ہے قبرستان تک اٹھا کر کے، پھر جہاں پر نماز ہوگی نماز جنازہ وہاں لے جانا ہے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دفن کرنا ہے۔ یہ تمام جو کام ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہر معاشرے میں ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو خاص کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخری حصے میں، تاکہ لوگ اس مسئلے کو سیکھیں۔ کبھی غسل دینے کی نوبت آئے اپنے گھر میں کسی کو، کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو دین و اسلام پر قائم رکھے اور دین و اسلام کے اوپر ہی موت دے، اس حال میں موت دے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ آخری باب ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں کی تجہیز و تکفین کا سامان کریں۔ شیخ نے کہا کہ جب کسی کی موت یعنی یقینی طور پر ہو کہ اس کو موت آنے والی ہے، جس کو کہتے ہیں بستر مرگ پر ہے یا بستر موت پر ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو دور سے پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ تاکہ وہ سن کر کے پڑھے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ یہ تلقین کرنے کا یہی معنی ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ اپنے ایک چچا یا ماموں کے پاس حاضر ہوئے جو بستر موت پر تھے، تو انہوں نے کہا یا عم، یہ کہا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے میرے ماموں یا اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ تو تلقین کا یہ مطلب ہوتا ہے، اگر کوئی دور سے بھی تلقین کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کو بھی تلقین میں شامل کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے جو وفات پانے والے لوگ ہیں، بستر مرگ پر ہیں، انہیں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری جملہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی، جس کے زبان سے یہ کلمہ آخری نکلے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینا یہ واجب ہے۔ میت کو جو مسلمان وفات پا جائے اسے غسل دینا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی شہید ہوتا ہے میدان معرکہ میں، میدان شہادت کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن وہ شہید جو دوران جہاد شہید ہوتا ہے، دوران جنگ شہید ہوتا ہے، اور وہ جنگ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر لڑی جا رہی ہو، اللہ کے کلمے کے بلندی کی خاطر لڑی جا رہی ہو، اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر لڑی جا رہی ہو، ایسی جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو اسی خون میں دفن کیا جائے گا، اور اس کے اوپر راجح قول کے مطابق نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اسے الگ سے کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی شہید المعرکہ ہے یعنی ایسی جنگ میں لڑائی کر رہا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر لڑی جا رہی ہے، وہ اس میں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو ایسے کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جو خون میں ہے، جس کپڑے میں ہے، اسی کپڑے میں اسے دفن کیا جائے، الا یہ کہ اگر کپڑا نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی ستر پوشی کی جائے گی، اور نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور شیخ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء احد کے اوپر نہ انہیں غسل دیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔
اس کے بعد شیخ نے کہا ہے کہ غسل دینے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے غسل دیں. تو شیخ نے کہا کہ وہ جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر پردہ رکھ دینا چاہیے، اور پھر اس کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے، یرفع قلیلا، اور پیٹ کو جو ہے تھوڑا سا اٹھا کر کے پیٹ کو دبانا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مرد مرد کو غسل دیں گے، خواتین خواتین کو غسل دیں گی. ہاں البتہ شوہر اپنی اہلیہ کو غسل دے سکتا ہے، اور اہلیہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے اور آثار سے ثابت ہے، یہی راجح قول ہے. تو غسل دینے کا سب سے پہلا یہ ہے، پہلی کیفیت یہ ہے کہ پیٹ کو دبانا چاہیے، تھوڑا سا اٹھا کر کے پیٹ کو دبائیں کہ اگر پیشاب پاخانہ وغیرہ ہو تو نکل جائے، اور پھر اس کو جو ہے ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن کر کے اس کو صاف کر دے، پھر اس کو دھل دے. لیکن شرمگاہ پردے میں رہے، یہ نہیں کہ کھول دیں، شرمگاہ پردے میں رہے، اور پیٹ سے جو بھی گندگی وغیرہ ہے اس کو دبا کر کے، اب بہت زیادہ نہ دبائے، دبا کر کے نکال دے. اور اگر کوئی ایسی چیز لگاتار نکل رہی ہے اور رک نہیں رہی ہے تو کاٹن وغیرہ، جیسا کہ شیخ نے کہا ہے کہ کاٹن وغیرہ یا پھر کوئی ایسا کپڑا وغیرہ ہو جس کو لگا دیا جائے اس جگہ پر، تاکہ وہ گندگی نکلنی بند ہو جائے. اس کے بعد ان کو وضو دے، جیسے وضو کرایا جاتا ہے، وہ اس مردے کو جو میت ہے اس کو وضو کرایا جائے. پھر وضو کرانے کے بعد جیسے نماز کی طرح وضو کراتے ہیں ویسے وضو کرایا جائے. پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھلا جائے، اس کی داڑھی کو دھلا جائے پانی سے، اور پانی کے اندر بیری کا جو پتا ہوتا ہے وہ ڈال دیا جائے غسل سے پہلے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے جب سر کو دھلایا جائے، داڑھی کو دھلا دیا جائے پانی وغیرہ سے، اس پہ پانی ڈال دیا جائے، تو اس کے بعد دائیں حصے کو، جو دایاں حصہ ہے دائیں حصے کو دھلا جائے، پھر اس کے بعد بائیں حصے کو دھلا جائے. اس طریقے سے اس کو غسل دیا جائے. دوسری مرتبہ بھی غسل دے، اور تیسری مرتبہ 3 مرتبہ غسل دے، اور تینوں مرتبہ اپنے ہاتھ سے اس کے پیٹ کو دبائے تاکہ جو گندگی ہے وہ نکل جائے، اور اس جگہ کو دھل دے. اس کے بعد اگر کیا کہتے ہیں کہ وضو کرا دیا ہے، غسل دے دیا، پھر پیٹ دبایا، پھر کوئی چیز نکل گئی ہے تو پھر سے اس کو وضو کرانا ہے، جیسے کہ شیخ نے کہا. اور بار بار نکل رہی ہے تو آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس جگہ پر رکھ دی جاتی ہیں تو وہ چیز نکلنی بند ہو جاتی ہے. جب اس کے بعد جب غسل وغیرہ سے فراغت ہو جائے تو اگر تین مرتبہ غسل دینے میں اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے تو 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، شیخ نے لکھا ہے. پھر اسے کسی کپڑے سے اس کے پورے جسم کو پانی کو سکھائے، ثم ينشفه بثوب، اور اس کے بعد جو سجدے کی جگہ ہے وہاں پر خوشبو وغیرہ مل دے. اور اگر پوری جگہ پر مل دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. اور اس کے کفن کو جو ہے، کفن جو ہوتا ہے کپڑا، بخور وغیرہ کی خوشبو دینا چاہے، جیسے عود وغیرہ کی لکڑی جل رہی ہے اس میں خوشبو دینا چاہے، اگر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے. پورے کفن کو خوشبو سے معطر کر سکتا ہے، جیسے بخور وغیرہ دیا جا سکتا ہے اس میں. اسی طریقے سے مونچھیں اگر بڑھی ہوئی ہیں یا ناخن بڑھا ہے تو اس کو کاٹ سکتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب میت کے بارے میں، اور یہ غسل دینے والا ایسا کرے گا، کر سکتا ہے، یعنی یہ سب جائز امور میں سے ہیں. البتہ جو بال بکھرے ہوئے ہیں اس میں کنگھی نہ کرے، نہ ہی جو زیر ناف بال ہے اس کو کاٹے، اور نہیں ختنہ کرے، کیونکہ ان سب چیزوں کی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے. اور جو خاتون ہے اس کے جو بال ہیں اس کی 3 چوٹیاں کی جائیں گی، جیسا کہ صحیح روایت میں وارد ہے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میت کو کفن دیا جائے گا. کفن یہ ہے کہ 3 کپڑے میں دیا جائے مرد کو کفن، جس کے اندر قمیص نہیں ہونا چاہیے، عمامہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کپڑا وغیرہ کرتا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے گا. اس کے اندر کپڑا ہے، کپڑے کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ اصل سنت ہے. سنت یہی ہے کہ 3 قسم کا جو 3 کپڑا جو ہو اس کے اندر عمامہ اور قمیص نہ ہو، وہ سیدھا داخل کر کے اور کپڑے کو لپیٹ دیا جائے. لیکن اگر کوئی قمیص پہنا دیتا ہے اور تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ شیخ کے کہنا ہے وَإِن كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ فَلَا بَأْسَ. اور یہ خاتون 5 کپڑوں میں کفن دی جائے گی، جیسا کہ شیخ نے کہا ہے کہ 5 کپڑے میں خاتون کو کفن دیا جائے گا، فی درع و خمار و ازار و لفافتین، کہ درع کے اندر، خمار کے اندر، ازار کے اندر، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ خاتون کو لپیٹ دیا جائے گا. خاتون کو اسی کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، جو الگ سے یہ آئے گی، الگ سے جو 2 کپڑے آتے ہیں وہ.
اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ہی کپڑا دیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ 5 کپڑا دیا جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ خاتون جو زیادہ سطر پوشی ہونی چاہیے مرد کے مقابلے میں، اس لیے اس کا دو کپڑا اس کے لیے زیادہ کریں گے. تو سب سے پہلے جب اس کی تکفین شروع ہوگی تو ازار دیا جائے گا جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قمیص دی جائے گی، پھر اس کے بعد جو خمار ہے وہ خمار دیا جائے گا اوپر سے، اور اس کے بعد جو ہے 2 الگ کپڑے سے لپیٹا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں 3 ہی کافی ہے. اس کے بعد سب کے اور واجب یہ ہے کہ میت کے پورے جسم کو ڈھکیں، میت کے پورے جسم کو، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، یہ واجب ہے. اور لیکن اگر میت محرم ہو، یعنی حالت احرام میں اس کی وفات ہوئی ہو، حالت احرام میں اگر اس کی وفات ہوئی ہو تو سر کو نہیں ڈھکا جائے گا اور احرام میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا. سر کو نہیں ڈھکا جائے گا، اس کو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی. اس کو پانی اور بیری سے اس کو غسل تو دیا جائے گا، اور اس کو ازار اور ردا جو پہنے ہوا ہے اس کے اندر دفن کیا جائے گا. اور اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں کفن دیا جائے، ازار ردا یعنی جو اس کا احرام کا کپڑا ہوتا ہے، تو کوئی دوسرے میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن چہرے کو اور سر کو ڈھکا نہیں جائے گا، جیسا کہ صحیح روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، کہ اس کے سر کو نہیں ڈھکو، اور کہا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اسے 2 کپڑے میں یہ کرو، جیسا کہ عام مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اسے 3 کپڑے میں دفن کرنا ہے، جیسا کہ ابھی بات کفن دینا ہے 3 کپڑے کا، جیسا کہ ابھی بات گزری. لیکن اگر کوئی محرم ہے، احرام کی حالت میں عمرہ اور حج کرنے گیا ہے اور احرام کی حالت میں وفات ہوتی ہے، تو اسے 2 ہی کپڑے میں کفن دینا ہے، 2 ہی کپڑے کا، اور اس کے سر کو اور اس کو نہیں ڈھکنا ہے، سر کو اور چہرے کو. مزید یہ کہ اس کو خوشبو نہیں لگانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. اور اگر خاتون وفات پاتی ہے، خاتون اگر کوئی وفات پاتی ہے اور محرمہ ہے، یعنی حالت احرام میں وفات پاتی ہے، تو جیسے عام خاتون کو کفن دیا جاتا ہے اسے بھی کفن دیا جائے گا، لیکن خوشبو نہیں لگائی جائے گی. اور اسی طریقے سے اس کا چہرہ نقاب سے یا اس کا ہاتھ قفاز وغیرہ سے، جو قفاز دستانے ہوتے ہیں اس سے نہیں پہنایا جائے گا، نہ دستانہ پہنایا جائے گا، اور نہیں کفن سے اس کا ہاتھ وغیرہ بھی الگ سے یہ ڈھکا جائے گا. کیونکہ محرمہ جو ہوتی ہے، محرمہ یعنی احرام کی حالت میں جو خاتون ہو، وہ نقاب نہیں پہنے گی. نقاب جو ایسے کر کے پہنتے ہیں، نقاب باندھنے والے کو کہتے ہیں، لگانے والے کو، اوپر سے جو لٹکاتے ہیں اس کو نقاب نہیں کہتے ہیں. اسی طریقے سے دستانہ بھی نہیں پہننا ہے حالت احرام میں. تو اگر اسی حالت میں وفات ہو جائے تو ان کو دستانہ بھی نہیں پہنانا ہے، نیز یہ کہ وہ نقاب بھی نہیں ڈالنا ہے. اور بچے کو ایک ہی کپڑے کے اندر دفن کیا جائے گا. ایک کپڑے سے لے کر کے 3 کپڑا بچوں کو دیا جا سکتا ہے، اور قمیص وغیرہ میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ غسل دینے اور نماز پڑھنے اور اس کو دفن کرنے کا جو سب سے زیادہ حق ہے وہ اس کے ولی کو ہے، جس کو اس نے وصیت کی ہے. کوئی مرنے والا مرا، کہا فلاں شخص مجھے غسل دے گا، وہی میری نماز پڑھائے گا، وہی مجھے میرے کفن و دفن کا اہتمام کرے گا، تو اس کو سب سے پہلا حق ہوگا. اور اگر وصی نہیں ہے، کسی کو وصیت نہیں کیا ہے، تو پھر والد ہوں گے، پھر اگر نہیں ہے والد تو دادا ہوں گے، پھر اس کے بعد اس سے جو قرابت داری ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے، ان کو حق ہوگا ان کو غسل دینے کا، اور اس میت کے اوپر نماز پڑھنے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا، اس کو دفن کرنے کا. اور خاتون کو جو ہے غسل دینے کا حقدار وہ ہوگا جس کو اس نے وصیت کیا ہے، پھر والدہ دے گی یا دادی دے گی، پھر جو رشتہ دار وغیرہ ہوتی ہیں وہ دے سکتے ہیں ان کو غسل. اور زوجین جو ہے یعنی میاں بیوی، دونوں میں سے ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جیسا صدیق رضی اللہ عنہ نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اہلیہ کو غسل دیا تھا. نماز جنازہ کی جو صفت ہے، وہ کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھنی ہے، وہ یہ کہ پہلے 4 تکبیر سے پڑھنی ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کہنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے، جیسے قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا 2 آیت پڑھ لے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صحیح حدیث وارد ہے. اسی طریقے سے دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، وہی درود ابراہیمی جو گزرا ہے. پھر تیسری تکبیر کے بعد جو دعا وارد ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اس کے علاوہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ، ان دعاؤں کو پڑھے گا. اور چوتھی تکبیر کے بعد
سلام پھیر دے گا۔ اور مستحب یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے، اور اس سلسلے میں صحابہ کا عمل وارد ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے حالت جنازہ میں، یعنی حالت نماز جنازہ کی حالت میں یا اس کی تکبیر پر رفع الیدین کہنا، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہے گا تو اس وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ میت اگر خاتون ہو تو اللہم اغفر لہا کہے، میت اگر خاتون ہو تو اللہم اغفر لہا کہے، اور اگر جنازہ دو یا دو سے زائد ہو دو ہو تو اللہم اغفر لہما کہے، اور اگر جنازہ دو یا دو سے زائد ہو تو اللہم اغفر لہم کہے۔ اور اگر کوئی بچہ وغیرہ ہو تو اس کی جگہ پر اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا اللہم ثقل به موازینہما واعظم به اجورہما والحق بصالح سلف المؤمنین، یہ دعا پڑھے، یہ دعا جو ہے وہ بچے کے لیے پڑھے۔ اور اگر کوئی سخت ہے، جیسے بچہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اگر 4 مہینہ یا اس سے زائد کا گرتا ہے بچہ تو اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی نماز، اور اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی جائے گی۔ اور یہ جو دعا بچے کے اوپر پڑھنے کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بعض تابعین وغیرہ سے وہ دعا ثابت ہے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہے تو کہاں پہ کھڑے ہونا ہے؟ نماز جنازہ پڑھاتے وقت میں مرد کے سر کے پاس کھڑے ہونا ہے، مرد کے سر کے پاس کھڑا ہونا ہے، جو امام ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے مرد کے سر کے پاس، اور خاتون کے بیچوں بیچ میں کمر کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اور اگر بچے ہوں تو بچے کو پہلے کیا جائے گا، پھر خاتون، یعنی امام کے سامنے بچے رہیں گے اور پھر خاتون رہے گی، دور رہے گی۔ اور کئی میت ہو تو خاتون کو آخر میں کیا جائے گا، مرد اور بچے کو پہلے رکھا جائے گا، پھر بچے کو، پھر خاتون کو۔ اور بچے کا جو سر ہے وہ مرد کے سر کے مطابق سر کے برابر ہوگا، اور خاتون کا جو سر ہے وہ خاتون کی جو کمر ہے وہ مرد کے، یعنی ایسے جب رکھا جائے گا تو سب کو برابر کر کے نہیں رکھا جائے گا، مرد ہے تو مرد اس طریقے سے مرد ہے، اور مرد یہاں پر رہیں گے، اور امام کے اور آگے تو مرد کے برابر میں خاتون کو نہیں رکھا جائے گا۔ خاتون کی جو کمر ہے، یعنی کئی ایک جنازہ جمع ہو جائے مرد و خواتین کا تو مرد کو رکھیں گے، اور خاتون کی جو کمر ہے وہ مرد کے سر کے پاس رکھیں گے، تاکہ سنت پر عمل ہو سکے نماز پڑھاتے وقت میں، کہ یہاں پر مرد کا سر ہو جائے گا اور خاتون کی وہ کمر ہو جائے گی، تو اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام صاحب نماز پڑھائیں گے۔ اور تمام لوگ جو ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، الا کہ کوئی ایک ہی رہے۔ اگر کوئی اکیلا ہے اور کوئی جگہ نہیں پاتا ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اگر کوئی اکیلا ہے۔ اگر امام صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، لیکن اگر صف ہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے، جو جوڑی نہیں ہونی چاہیے، طاق صف ہونی چاہیے۔ تو بس 5 منٹ کی اور بات ہے۔ دفن کیسے کیا جائے؟ تو قبر گہری کھودی جائے، یہاں تک کہ وسط، یعنی تقریباً نہیں بھی تو کمر کے اوپر تک انسان قبر کھودے، اور لحدی قبر ہو، یعنی ایک جانب بنائی گئی قبر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور قبلہ کی جانب ہو۔ اسی طریقے سے میت کو جو ہے وہ لحد میں رکھا جائے، یعنی اندر اگر کھودا ہے تو میت کو اندر داخل کر دیا جائے، سامنے نہیں رکھا جائے۔ ہم لوگ کے یہاں سامنے رکھا جاتا ہے کیونکہ مٹی ہوتی ہے اور مٹی کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے بہت پورا اوپر، تو اس وجہ سے لوگ سامنے کھولتے ہیں، اس کو شق کہتے ہیں اس قبر کو۔ لحدی قبر جو ہے میت کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دائیں طرف، دائیں کروٹ پہ، ہم لوگ یہاں صرف سر گھما دیتے ہیں نا، نہیں، میت کو دائیں کروٹ پہ، جیسے ہم دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں ویسے ہی میت کو رکھنا ہے، اور کفن جو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھول دیا جائے، اس کو ہٹایا نہیں جائے، چھوڑا نہیں جائے، اور اس کا چہرہ بھی نہیں کھولا جائے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، چہرہ بھی اس کا نہیں کھولا جائے، اور اس کے اوپر مٹی اور پانی وغیرہ جو ہے، مٹی وغیرہ جو ہے یا اینٹ وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے، تاکہ اس کے اوپر جو مٹی پڑے تو اس کے کفن وغیرہ پر نہیں پڑے، یعنی وہ ثابت رہ سکے، جیسے ہم لوگ کیا بانس یا لکڑی رکھتے ہیں، یہاں پر بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا یہ ہے۔ اور اگر اینٹ وغیرہ نہیں مل سکے
تو اس کے علاوہ کوئی تختی وغیرہ ہو یا تخت وغیرہ جیسی لکڑی ہو تو اس کو رکھ کر کے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی ہے، اور جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ کہہ کر کے اتارے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور قبر کو ایک بالش سے اونچی نہیں کریں، اس سے زیادہ اونچی نہیں کرنا ہے، اور اس کے اوپر کنکڑی وغیرہ رکھ دیں تاکہ اس کی دھول نہ اٹھے، اور پانی وغیرہ سے یہ کر دیں تاکہ وہ جتنی بھی دھول ہے وہ سب کے سب جم جائے۔ اور جو لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب مشروع یہ ہے کہ وہ قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر کے میت کے لیے دعا کرنا، میت سے نہیں، میت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی کچھ سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ پایا ہے، رشتہ دار دور سے آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ پایا ہے، تو شیخ نے کہا کہ دفن ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دفن ہونے کے بعد وہ قبر پر جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طریقے سے جب تعزیت کرنے کے لیے آئیں لوگ، تو یہ نہیں کہ میت والے جو جن کو غم پہنچا ہے اب وہی لوگ کھانا بنا رہے ہیں اور سارے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہیں، ان کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ان کے جو اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ کھانا بنائیں، اور جن کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، جن کے کوئی وفات پا گئے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ بیٹھیں، یہی سنت ہے۔ تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو میت کے جو رشتہ دار ہیں خاص، ان سے کھانا نہ پکوائیں، بلکہ ان کی تعزیت کریں اور دوسرے لوگ ان کو کھانا دیں، یہی چیز ہے۔ بلکہ صحیح روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ہاں جمع ہونا اور اس کے بعد کھانا وغیرہ جو ہے دفن کے بعد، یہ نوحہ میں شامل ہوتا ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور البتہ کوئی دوسرا ان کے لیے، ان کے مہمان کے لیے کھانا بنا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے لیے وہ سوگ منائے، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور شوہر اگر ہے تو شوہر کے لیے تقریباً نہیں بھی تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائیں گی، الا یہ کہ وہ حاملہ ہوں اور شوہر کی وفات ہو گئی ہو، تو جیسے وضع حمل ہوگا یعنی بچہ کی ولادت ہوگی، اس وقت ان کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کے وہ شوہر وفات پا جاتے ہیں تو خاتون 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اور اگر وہ حمل سے ہیں تو جس دن حمل ہوگا اس دن اب وہ حمل لمبا بھی چل سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، اور حمل کی مدت نہیں بھی تو تقریباً 7-8 مہینے چل سکتے ہیں، تو جب تک وہ اس کے اندر عدت کے اندر وہ رہیں گی، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ زیارت قبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا، لیکن مردوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کی زیارت کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد آتی ہے، اور جب قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو دعا ضرور پڑھیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم السلام والعافیہ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین۔ اور رہی بات خواتین کی، تو خواتین قصداً زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ رب العالمین قبروں کی زیارت کرنے والے خاتون پر لعنت کرے۔ لیکن اگر کوئی کہیں سے گزر رہی ہے، اچانک سے قصد نہیں تھا اور آ گئی، قبر وغیرہ سامنے مقبرہ آ گیا، تو آپ دعائیں جو زیارت ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ کتاب ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو، اس میں شامل ہونے کو مبارک بنائے، اور جو کمی ہے اللہ رب العالمین اسے درگزر کرے، کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق دے، اچھا اسلامی اخلاق اور آداب کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ یبارک فیک۔ الحمدللہ آج کتاب ختم ہو گئی، اور جو کتاب کے مشمولات تھے جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مختصر سی کتاب کے اندر جو اہم اور قیمتی باتیں بیان کی تھیں، اختصار ہی کے ساتھ صحیح، الحمدللہ ان تمام چیزوں پر ہمارا گزر ہوا، تمام چیزیں ہم نے صحیح سے سنی۔ ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، اور شیخ محترم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کتاب کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ہم شیخ کی بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے سامعین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ لوگ شریک ہوئے، اور ہماری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم اور اس کی اشاعت ہوتی ہے، سلف صالحین کے منہج پر الحمدللہ یہاں پر دعوت دی جاتی ہے،
لہذا ہمارا ساتھ دیں. ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں اور اس کتاب کے ختم ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اہم کتاب کو ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائی. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2-3 ہفتے کے لیے زوم پر ہمارا کوئی درس نہیں ہو پائے گا جو دورہ ہر جمعہ کو ہوا کرتا تھا عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ 2 ہفتے کے لیے ہم لوگ مشغول ہیں اور یہاں جبیل دعویٰ سینٹر ہی میں دورہ علمیہ ہونے والا ہے جس میں شیخ ابو رضوان محمدی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مدینے وغیرہ میں بھی انشاءاللہ ان کا پروگرام ہوگا اور لوگ ان کے علم سے استفادہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علماء سے جوڑ کر کے رکھے. ہمارے جو آمین علماء ہیں، ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جوڑ کر کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ علماء سے الگ ہو جائیں گے تو خدشہ ہے کہ آپ دین سے بھی، منہج سے بھی اور عقیدے سے بھی دور ہو جائیں گے. اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنا اسی میں ہماری حفاظت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بکریاں ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں ان بکریوں کو شکار کر لیا جاتا ہے. لہذا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، باطل کی طرف بلاتے ہیں. ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور جو صحیح عقیدے کے، صحیح منہج کے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں اور ان کی نگرانی میں رہیں. اسی میں ہماری اور آپ کی حفاظت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. آمین. ہر فتنے سے بچائے. آمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.